حضرت مصعب بن عمیر یہ جب اسلام نہیں لائے تھے نا، پتہ ان کا کیا معاملہ ہوتا تھا۔ آج کل کا جو ہماری دنیا کا فیشن ہے، کسی جو ماڈرن لوگ ہوتے ہیں، ٹی وی اینکر کہہ لیں یا ہیرو کہہ لیں، ان کے لباس کو دیکھ کر، ان کے ہیئر کٹ کو دیکھ کر اور ان کے ہر مطلب جس چیز کو دیکھیں، انہوں نے داڑھی کیسے بنوائی ہے، انہوں نے کپڑے کیسے پہنے ہیں، ان کے چلنے کا انداز، ہماری نوجوان نسل ان کو فالو کرتی ہے، ان کے ڈیزائن کو فالو کرتی ہے، ان کے داڑھی بنانے کے انداز کو فالو کرتی ہے۔ اس وقت حضرت مصعب بن عمیر اتنے امیر تھے، شہزادے تھے، اتنے پیارے کپڑے پہنتے تھے کہ مکہ کے جو نوجوان تھے نا، حضرت مصعب بن عمیر کے کپڑوں کو دیکھ کر اپنے کپڑے بنوایا کرتے تھے۔ آواز نہیں آئی آپ کو؟ میں آپ کسی فلمی ہیرو کا نام لے دوں تو پھر تو بڑی آوازیں نکلیں گی، ہے جی؟ حضرت مصعب بن عمیر، لیکن کمال دیکھیں، اتنا بڑا شہزادہ، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت مصعب بن عمیر جیسی پوشاک مکے میں کوئی نہیں پہنتا تھا، کوئی نہیں پہنتا تھا، اتنے بڑے امیر تھے۔ لیکن جب اسلام قبول کیا نا، تو آپ کے جو والد تھے نا، انہوں نے یہ کیا کیا؟ تم نے اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ دیا، جاؤ ہم تمہیں اپنی ساری جائیداد سے بے دخل کرتے ہیں۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، یا رسول اللہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، بیٹھو۔ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، پھر دائرہ اسلام میں آنے کے بعد تعلیم حاصل کی۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حضور تو مکہ میں پیدا ہوئے نا، حضور تو مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ میں ہی اعلان نبوت کیا، مکہ میں اعلان نبوت کیا نا، اور مکہ میں ہی اسلام کی دعوت شروع کی، اور مکہ کے اندر ہی آپ کے دشمن پیدا ہوئے۔ لیکن آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، جب مدینے جانے لگے تو مدینے والوں نے استقبال کیوں کیا؟ او بھائی، پیدا مکہ میں ہوئے، تبلیغ وہاں سے شروع کی، سب کچھ وہاں ہوا، مدینے والوں کو کس نے بتایا؟ اب آئیے میں جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، جب حضرت مصعب بن عمیر ایمان لائے اور ان کو اللہ کے محبوب نے اپنے تلامذہ میں شامل کیا اور ان کو تبلیغ دین کی اور ان کو علم سکھایا، تو ایک مرتبہ مدینے سے ایک وفد آیا اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا اور کہا یا رسول اللہ، کوئی ایک بندہ ایسا دے دیں جو ہمیں مدینے میں چل کر تبلیغ کرے، جو ہمیں مدینے میں چل کر اسلام سکھائے، کیونکہ ہم نے تو آپ سے جو سیکھنا تھا چند وقت کے لیے سیکھ لیا، اب ہم چاہتے ہیں کوئی ہمیں ایسا مبلغ دے دیں، کوئی ایسا قاری قرآن دے دیں، کوئی ایسا عالم دین دے دیں، جو ایسا فقہ جاننے والا دے دیں جو ہمیں مدینے میں بھی تبلیغ کرے۔ تو اللہ کے محبوب نے اس وقت مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا، جو شہزادوں کی زندگی گزارتے تھے، ان جیسی پوشاک پورے مکے میں کوئی نہیں پہنتا تھا۔ مصعب بن عمیر مدینے میں گئے، انہوں نے جا کر لوگوں کو تعلیم دی، ان کو سکھایا، ان کو قرآن پڑھایا، ان کو بتایا کہ میرے مصطفیٰ کریم کے جب وہ آئیں تو ان کے استقبال کا ادب کا طریقہ کیا ہے۔ پھر وہی ہوا، مصعب بن عمیر پورے اس مدینہ منورہ کے اندر حضور علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کر چکے تھے۔ جب میرے محبوب ہجرت کر کے مدینے گئے تو گلیوں کوچوں کے اندر بڑے ہوں یا چھوٹے، بچے ہوں یا بوڑھے، مرد ہوں یا عورتیں، سب کے سب کہہ رہے تھے طلع البدر علینا، سب حضور کا جو ہے وہ استقبال کر رہے تھے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی مدینہ منورہ کے اندر یہ اہتمام کر دیا، میرا محبوب آ رہا ہے، ذرا استقبال دھوم سے ہونا چاہیے۔ تو آپ اندازہ لگائیے شہزادوں کی زندگی گزارنے والوں نے اس طرح قربانیاں دی ہیں۔ یارو آج تو ہمیں سب کچھ میسر ہے، خدا کے لیے دین کے ساتھ وفادار رہو، زندگی چند لمحوں کی مہمان ہے، آج ہم زندہ ہیں کل چلے جائیں گے۔ ہاں اگر کسی نے قبر میں کام آنا ہے وہ ہمارا اسلام ہے اور اسلام پر عمل کرنا کام آنا ہے، کل قیامت کے دن بھی اگر کام آنا ہے تو ہمارا اسلام اور اسلام پر عمل کرنا کام آنا ہے۔ یارو یہاں ڈھینگیاں مارنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں ہمیں بڑی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ اگر ہمیں زبان پر اور منہ پر آ کر نہیں کہتے نا یارو یہ باتیں ہم تک پہنچتی ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ ممبروں پر بیٹھ کر اپنی طرف سے باتیں بتاتے ہیں۔ نا نا نا، جب ہم ممبر پر بیٹھتے ہیں نا، خدا کی قسم ہمیں ایسی ایسی باتیں یاد آ جاتی ہیں قرآن و حدیث کی جو ہم مطالعہ کر کے نہیں آئے ہوتے، ایسی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ یہ ہماری اس کے اندر کوئی شان نہیں ہے، ممبر رسول کی برکت ہے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔